بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمت غیر معلمہ بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال واسعت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی آلائہم اجمعین ومنکر فضائلہم وولایتہم وعصمتہم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا بُلَندَر صلی اللہ اجازت سے ذکر شروع کیا جا سکے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس چند منٹ آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. میں نے اس مجلس کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ المبارکہ بقرہ سے ایک بہترین آیت کو تلاوت کیا ہے. اس آیت کا میں ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں پہ نور ولایت امٹ آئے گا. خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا، کعبہ تھا لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کعبہ مولا علی علیہ السلام کی آمد کے بعد بنا، کعبہ پہلے سے تھا لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا. جیسے حضرت آدم کا پترا پہلے سے تھا، اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا. سجدے کا حکم کب دیا؟ توجہ میری طرف رکھنا. خدا نے فرمایا جب میں اس میں پھونک ڈالوں تو تب سجدہ کرنا، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو تب سجدہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ سجدہ آدم کو نہیں روح پروردگار کو ہوا تھا. سجدہ آدم کو نہیں روح پروردگار کو ہوا تھا. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا کہ حضرت آدم کو سجدہ تب ہوا جب اللہ کی روح آئی. مولا علی علیہ السلام جب کعبے میں آئے، کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کعبے میں مولا علی کی روح آئی. اور خدا نے قرآن میں اس آیت میں آگے جا کے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ان طاہر بیتی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی. اے ابراہیم و اسماعیل، تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. توجہ کرنا. خدا نے فرمایا تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے مالک کس لیے پاک رکھے؟ آنا تو تو نے ہے نہیں، کیا تیرا مہمان آ رہا ہے؟ توجہ آپ کی پوری چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے مالک کس لیے اسے پاک رکھے؟ خدا نے فرمایا 4 کاموں کے لیے: طواف کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے اور اعتکاف کرنے کے لیے. خدا نے فرمایا ان 4 کاموں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو. کون سے 4 کام؟ رکوع کرنے کے لیے،
سجدہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اور اعتکاف کرنے کے لیے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھو کہ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، طواف کعبے کے باہر ہوتا ہے، رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، رکوع کعبے کے باہر ہوتا ہے، سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، سجدہ کعبے کے باہر ہوتا ہے، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اعتکاف ہوتا ہے کعبے کے اندر۔ خدا نے فرمایا تم دونوں نے ان 4 کاموں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، اور مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھو کہ اعتکاف اللہ کے گھر میں کس نے کیا ہے؟ مجھے علی کی ماں کے علاوہ کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا دکھاؤ۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، اگر مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، اگر عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ خدا نے فرمایا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، اب مجھے بتا علی کی ماں اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے جو علی کا گھر سمجھ کے؟ ایک سلوات پڑھے بابا سے بس آخری جملہ پڑھو اور آپ کی ضرورتوں کو تمام کرو۔ 13 رجب کو بی بی اپنے گھر سے نکلی ہے اور 16 رجب کو بی بی اللہ کے گھر سے واپس آئی ہے، اور جب بی بی اپنے گھر سے نکلی تو بی بی خانہ کعبہ کے تالے کی چابی اپنے گھر سے نہیں لے کے گئی، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تالے کی چابی جناب ابو طالب کے گھر میں تھی، کیونکہ متولی کعبہ جو تھے۔ بی بی چابی لے کے نہیں گئی۔ مکہ والوں نے بی بی کو گھر سے باہر نکلتے بھی دیکھا، خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آتے بھی دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے بھی دیکھا اور دیوار کو دوبارہ ملتے بھی دیکھا۔ مکہ کے لوگ ہانپتے کانپتے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے، انہوں نے جناب ابو طالب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا ہے رئیس مکہ، ہم نے تیری بیوی کو تیرے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی تھی اور دیوار پھٹ گئی، بیوی اس کے اندر چلی گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان یا جانے یا مہمان جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔ آخر یہ بات مکے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ انہوں نے کہا بی بی آخر گئی تو گئی کہاں؟ آخر مکہ میں دن کو بھی پہرا ہوتا، خانہ کعبہ میں رات کو بھی پہرا ہوتا، خانہ کعبہ میں دن کو بھی پہرا ہوتا، خانہ کعبہ کے قریب رات کو بھی پہرا ہوتا۔ رات والے دن والے سے پوچھتے، دن والے رات والے سے پوچھتے۔ ادھر 13 رجب گزر گئی، 14 رجب گزر گئی، 15 رجب گزر گئی، ادھر 16 رجب کی صبح ہوئی۔ مکے کے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آواز پروردگار ہے اٹھ علی کی ماں اور اندر سے میرے گھر کا دروازہ کھول، اندر سے میرے گھر کا دروازہ کھول تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں آج لوگوں نے پہلی بار میرے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اندر سے دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ ذرا زمانے کو بتاؤ کہ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اندر سے علی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بابا بس زندگی میں کبھی 4 چیزیں نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سادات کے پاؤں پہ اپنے ہاتھ رکھنا اولاد سیدہ کی وجہ سے، اور بدول کے قاتل کی کبھی بھی عزت نہ کرنا۔ بس 2 جملے سادات کی غربت کے سنانا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی
इमाम हुसैन का मातम न छोड़ना, ये गरीब का मातम बहनों की हसरत है। आज जिस शहजादी की शहादत का दिन है, उस बीबी की बड़ी हसरत थी कि मैं हुसैन को रोऊं, लेकिन उसे किसी ने रोने नहीं दिया। जब 11 मुहर्रम को बीबी भाई के लाशे से गुजारी गई है ना, तो बीबी ने रो के फरमाया, हुसैन, नाने की उम्मत रस्सियाँ लेके आई है। हुसैन, मैं कैद हो के शाम जा रही हूँ। हुसैन, मेरी आखिरी हसरत है कि जाने से पहले तो एक बार मुझे मिल ले, तो एक बार मुझे मिल ले। जब कहीं से आवाज़ नहीं आई ना, जितने सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ़ कर देना। तो बीबी ने रो के फरमाया, हुसैन, तुझे मेरी लुटी हुई चादर का वास्ता, तुझे मेरी लुटी हुई चादर का वास्ता। या पत्थरों के नीचे से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बिन्ते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी तेरा हुसैन यहाँ है। बीबी ने उठ के बैठने का इंतज़ार नहीं किया, बीबी वहाँ आई जहाँ मौला हुसैन की लाश थी। जिन्हें सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ़ कर देना। बीबी के हाथ रस्सियों में बंधे हुए थे। बीबी ने कोनियों से पत्थरों को हटाना शुरू किया। जब पत्थर हट गए तो बीबी को मौला हुसैन का सर नजर नहीं आया। बीबी ने रो के फरमाया, हुसैन, मुझे बता और तेरा सर कहाँ गया? मौला हुसैन की आवाज़, ज़ैनब, मेरे सर का ना पूछ, ऐना ऐना रिदा, हुसैन, तेरा बुर्का कहाँ